خورشید ندیم صاحب نے اس وقت 2-3 اس کے پر کلام لکھے تھے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ عصری معاملات میں ان نصوص کا اطلاق، ایک کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ عصری معاملات میں دینی نصوص کا اطلاق ایک نازک کام ہے، پاک بھارت تعلقات دین کو موضوع غزوہ ہند والی۔ آج کچھ لوگ اس کو دین کا مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی وہ کہہ رہے اس طرح کرتے لوگ اس تساہل اور بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں کہ آدمی اس جسارت پر حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر دین کے باب میں کچھ فرمایا ہے تو وہ حجت ہے، اس سے صرف نظر صرف ایک خیر سے محرومی نہیں، ایمان سے محرومی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول دین کی کوئی بات بتائیں اور ایک مسلمان رد و قبول کے انتخاب میں الجھ جائے؟ معاذ اللہ۔ تاہم اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جملہ کہتے وقت ذمہ داری کا ایک بوجھ آپ کے سر پر ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو محدثین شب و روز اس کی نظر نہ کرتے، لاکھوں روایات سے چند ہزار کا انتخاب نہ کرتے، سنگ ریزوں کے انباء سے ہیرے نہ چنتے۔ حدیث کے باب میں اس امت کی روایت یہی رہی ہے۔ یہ انتخاب ایک مسئلہ تھا جس نے امت کو بخاری اور مسلم جیسی شخصیات عطا کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کتنی آسانی سے کوئی جملہ رسول سے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کسی سند کے بغیر۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی جو سوشل میڈیا اور اس پہ جتنی حدیثیں شیئر ہوئی اور جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور اس پہ کہ کس قدر اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے غزوہ ہند کی روایت اور پاکستان کے عنوان سے ایک کالم جس کے قسط نمبر 2 میں بھی انہوں نے اسی پہ بات کی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس پر اصرار نہیں کہ ماضی میں لوگوں نے ان روایات کا جو مصداق دے کہ وہ درست تھا، کل بھی یہ قیاس تھا، آج بھی قیاس ہے۔ دین قیاس پر نہیں، محکم بات اور یقین پر کھڑا ہے۔ جب لوگ غیر مصدقہ باتوں کو رسول اللہ نے فرمایا کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو دراصل انہیں دینی سند دے دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہماری یہ غلطی دین کی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے دین کے مسائل صرف خلوص نیت سے بیان نہیں ہو سکتے، اس کے لیے محکم دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ جب لوگ یقین کے ساتھ ان روایات کا مصداق طے کرتے ہیں تو کیسے لاکھوں لوگوں کی جان و مال اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بارہا یہ ہوا کہ چند واقعات پر ان روایت کو منطبق کیا گیا، لوگوں نے جان و مال کی قربانی دی مگر روایت میں کہی گئی کسی بات اور واقعے کا مذاق نہ بن سکے۔ مثال کے طور پر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف معرکہ آرائی جاری تھی، یا جب طالبان آئے تو پھر ان روایات میں مذاق طے کیا گیا۔ میرے سامنے اس وقت ایک کتابچہ جہاد پاکستان سے ظہور مہدی تک رکھا ہے۔ یہ کتابچہ 2002 میں لکھا گیا۔ اس میں باب الفتن کی روایت کے اطلاق افغانستان پر کیسے کیا گیا ہے اور اس کے بعد کے ماہ و سال نے کیسے غلط ثابت کیا، اس بات کو میں اگلے کالم کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پھر اس کے بعد اگلے کالم میں انہوں نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا، اور اس میں شروع میں وہ لکھتے ہیں دور جدید نے باب الفتن اور ملاحم کی روایت کا زیادہ تر اطلاق افغانستان پر ہوا ہے۔ سوویت یونین کے خلاف مزاحمت سے لے کر طالبان کے ظہور تک مسلمانوں کو بتایا گیا کہ روایت میں قرب قیامت کے باب میں جو پیشگوئیاں کی گئی پیش گوئیاں ہیں، آج کا افغانستان اس کا مصداق ہے۔ اس سلسلے مضامین کے پہلے حصے میں نے جہاد افغانستان سے ظہور مہدی تک کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب کا ذکر کیا تھا۔ یہ ابو عبداللہ آصف نقشبندی کا مرتب کردہ ہے۔ 2002 سے 2005 اس کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتابچے پر لاہور اور حاصل پور کے 5 مقامات کے پتے درج، یہ باقی انہوں نے پھر اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو ایک روایات جو ہے اس حوالے سے وہ کہاں پر اس کو بیان کیا، اور پھر وہ جو کالے جھنڈوں والی اس کو اہل تشیع کی ہاں بھی اس کو، جیسے میں نے آپ کو علی قرآن کتاب کا حوالہ جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے مصداق میں علماء نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو اس وقت اگر کوئی لوگوں نے اس کو امام خامنائی حفظ اللہ یا اس کا مصداق بنا کے اس کو شیئر کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو ہاتھ لیا، تو بہرحال اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اس پورے بحث کا ایک تناظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حدیث کی حیثیت، اہمیت، مقام، مرتبہ اور پیش گوئیوں سے متعلق 2 قسم کی روایات، ان کا اطلاق ماضی میں کیسے کیا گیا، لوگوں نے کس طرح کیا، اور اس میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر میں نے اسلام ٹائمز کے مضمون کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا، اور یہ مقبول جان کے مضامین کا بھی دے دیا، خورشید ندیم کا بھی۔